بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 95 وموضوع درسنا حوار حول الصيف. ما معنى الصيف؟ معنى الصيف الحر. الحر ضده البرد. طيب، فصل الحر أو الحرارة. الحرارة عندما تشتد فالإنسان يتضيق أو يتضايق نفسه. فتعالوا ندرس هذا الحوار ونستفيد من خلالها الكلمات الجديدة الرائعة. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل الصيف. الصيف ضده الشتاء. هذا فصل الشتاء. تتساقط الثلوج على الجبال. تتساقط الثلوج. الثلوج بمعنى برف بھاری. الثلج برف. الثلوج جمع ثلج. تتساقط الثلوج على الجبال. پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے فی فصل الشتاء. اما فصل الصيف فی هذا الفصل حرارة شدیدہ. بہت گرمی ہوتی ہے. طيب، قال محبوب: یا له من يوم حار. یا له أي لا، یا لهذا اليوم حرارة شدیدہ. هذا اليوم حار، یہ بہت گرم دن ہے. هذه جملة فيها التعجب. محبوب یتعجب. یتعجب وہ بہت تعجب سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے یا له من یوم حار شدید. فقال ابراہیم: ای واللہ، اللہ کی قسم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ای واللہ، ما اشد حر هذا اليوم. ما اشد کتنا شدید ہے، حر هذا اليوم اس دن کی گرمی. نحن درسنا قبل قلیل الحر ضده البرد. طيب، الحر أو نقول الحرارة. الحرارة والبرودة. البرودة شديدة بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. الحرارة شديدة بہت زیادہ گرمی ہے. فی الغرفة کمرے میں. فی هذا المكان اس مکان یا اس جگہ میں. ما اشد حر هذا اليوم کتنا زیادہ گرمی کا دن ہے آج. فقال محبوب: سيشهد التاريخ لهذا اليوم في شدة الحر. سيشهد التاریخ، تاریخ گواہی دے گی. تاریخ گواہی دے گی اس دن کے بارے میں کہ اس میں بہت زیادہ گرمی تھی. سيشهد التاريخ شهد يشهد. شهد أحمد بأن زيدا في المدرسة. معنی هذا، احمد نے گواہی دی کہ زید جو ہے وہ مدرسے میں ہے. شهد أحمد بأن زيدا في المدرسة. فكذلك سيشهد التاريخ لهذا اليوم اس دن کے بارے میں فی شدة الحر ان هذا اليوم كان يوما شدید الحر والحرارة كانت تبلغ الآفاق. آسمانوں تک گرمی پہنچ رہی تھی. فقال ابراہیم: نعم، ما مر بنا حر كذا قط. ما مر بنا ہمارے اوپر نہیں گزرا کبھی بھی حر گرمی کذا اس طرح کی قط کبھی نہیں. طيب، قط کبھی نہیں. مر بنا، نحن درسنا مر يمر. مر زید من هنا. زید یہاں سے گزرا. مر زید، زید گزرا. من هنا یہاں سے. قبل قلیل، کچھ دیر پہلے.
طیب الاستاذ یمر الآن، استاد ابھی گزر رہا ہے، مر یمر. فقال ما مر بنا، بالکل نہیں گزرا ہم پر، حر کذا قط، اس طرح کی گرمی کبھی بھی. فقال محبوب لا ادری لا اعرف لا اعلم كيف كان الناس يعيشون قديما أي في الزمن القديم. كيف كان الناس يعيشون يسكنون، سكن يسكن، كيف كان الناس يسكنون قديما في زمن قديم بلا وسائل تبريد. ليس هناك وسائل لتبريد الجسم، جسم کو ٹھنڈا کرنے کے جو آلات ہیں اس کے بغیر کیسے گزارا کرتے تھے. طیب قدیم بلا وسائل، بلا اسباب، تبرید برد یبرد، ٹھنڈا کرنا کسی چیز کو. فقال ابراہیم ما اتوقع، میں بالکل بھی توقع نہیں کرتا، ما اتوقع ان الحر قد بلغ هذه الشدة، ما كنت اتوقع ذلك، بالکل بھی میرے ذہن میں نہیں تھا، میرے مائنڈ میں نہیں تھا کہ گرمی اس حد تک بڑھ جائے گی. ما اتوقع ان الحر قد بلغ، کہ اتنا زیادہ پہنچ چکا ہے، هذه الشدة، اس شدت تک، فی الازمنة القدیمہ، زمانہ قدیم میں. یعنی هو قال وسائل تبرید لا توجد، كيف كانوا يعيشون؟ فقال ممكن في ذاك الزمن ما كانت الحرارة إلى هذه الدرجة كما في زمننا، اس زمانے میں گرمی اتنی شاید کہ نہیں بڑھی تھی، میرا گمان ہی نہیں. فقال محبوب لا یا اخی، ایسا نہیں ہے، ما كانوا يعانون من بيوتهم ما نعاني الآن، ما كانوا يعانون، وہ بالکل بھی ان تک وہ چیزیں، وہ تکلیف نہیں پہنچتی تھی ان کے گھروں میں جو ہمیں پہنچ رہی ہے. معنی هذا القول نحن نقول عانى يعاني، عانى احمد المشقة، احمد نے بہت زیادہ مشقت جھیلنا. فهذا معنی عانى يعاني معانات، یعنی کوئی بھی تکلیف کو سہنا یا جھیلنا. مثلا عانیت آلاما کثیرا، عانیت آلاما، میں نے بہت زیادہ تکلیفیں، آلاما، آلام جمع علم، علم معنی تکلیف. عانیت آلاما فی مرضی، میں نے اپنی بیماری میں بہت زیادہ تکلیفیں جھیلیں. فہنا یقول هذا الرجل محبوب ما كانوا يعانون، وہ بالکل بھی ان چیزوں کو نہیں سہتے تھے. من بیوتہم ما نعانی الآن، جو ہم سہ رہے ہیں. یعنی بیوتنا الآن مزخرفہ، او بیوتنا من البلاط من الاسمنت، یعنی سیمنٹ بجری سے ہمارے گھر بنے ہیں، اس میں شاید گرمی زیادہ ہوتی ہے اینٹوں میں بنسبت جو مٹی کے گھر ہوتے ہیں. ممکن هذا هو القصد هنا. طيب نتقدم. فقال إبراهيم ما فهمت قولك، أنا ما فهمت ماذا تريد، ماذا تقصد. أرجو، میں امید کرتا ہوں، أن تعيده علي، أن تعيد قولك علي. أعاد يعيد، دوبارہ لوٹاؤ، حتى أفهم، تاکہ میں سمجھ جاؤں. أرجو أن تعيده علي. فقال محبوب أعني، میری مراد، میرا مطلب یہ ہے، ان بیوتہم کانت من الطین، ان کے گھر جو ہیں وہ مٹی کے بنے ہوئے تھے. الطین مٹی. اعنی ان بیوتہم، کہ ان کے گھر جو ہیں، کانت من الطین، مٹی کے بنے ہوئے تھے. فلا یجدون منها حرارة شدیدہ کما نجدها من بیوتنا الآن، جو کہ ہم پاتے ہیں، وجدا یجدو، کما نجدو، نجدو البیوت ساخنة، نجدو الجو ساخنا، گرم. طیب پانا، جیسا کہ ہم پا رہے ہیں گھروں میں سے گرمی کو. فقال ابراہیم والذی زاد من شدة الحر ارتفاع نسبة الرطوبة. والذی زاد، والذی اضاف، جس چیز نے
اضافہ کیا ہے، والذی زاد بمعنی اضاف، من شدت الحر گرمی کی شدت میں سے، ارتفاع وہ کیا ہے، وہ ارتفاع ہے، هذا فاعل، زاد ارتفاع نسبت الرطوبہ، رطوبت کی نسبت زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہو گیا ہے، نہ کہ گھروں کی وجہ سے۔ الذی زاد من شدت الحر ارتفاع، ارتفع بڑھنا، گھٹنا نہیں بڑھنا، ارتفاع نسبت الرطوبہ رطوبت اور نمی کی اضافے کی وجہ سے گرمی میں اضافہ ہوا۔ نحن الآن فی بدایت الصیف، ہم تو ابھی گرمی کے بالکل اوائل میں ہیں، ابتدا میں ہیں۔ نحن الآن فی بدایت الصیف والحر بهذه الشدة والحرارة بهذه الشدة، فکیف کیا حال ہوگا ہمارا، لو كنا فی عز القیظ، فی عز القیظ ای فی آخر الحرارة، فکیف لو كنا فی عز القیظ فی آخر الحرارة کیف نکون، فقال ابراہیم نسأل اللہ۔ طيب هنا في عز القيظ، القيظ بمعنى جهنم، طيب في عز القيظ نحن بهذه الشدة لا نستطيع أن نتحمل، لا نستطيع أن نصبر على هذه الحرارة، فكيف لو كنا في عز القيظ في عمق القيظ، والقيظ بمعنى جهنم كذلك والحرارة. قال نسأل الله أن ينجينا من عذاب جهنم، أن ينجينا، نجا ينجي، نجا بچانا، نجى الله إبراهيم عليه السلام من النار، نجى الله إبراهيم عليه السلام من النار فنجى. وفي القرآن فلما نجيناهم مثل هذا موجود. فقال محبوب آمين يا رب العالمين. فهذا الحوار نحن درسنا، وينبغي أن تراجعوا هذا الحوار مرارا وتكرارا، وتدرسون هذه الكلمات فيما بينكم. والسلام عليكم.